بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کیلنڈر 3 اکتوبر بروز جمعہ 9 ربیع الثانی ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے ایک زبردست پیغام اور زبردست نصیحت پیش کر رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ سورۃ الاعراف۔ دیکھیے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ دیکھو یہ میری طرف سے ہدایت ہے، اس کی پیروی کرو تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی عزت تمہارا حق ہے، اور اگر اس نصیحت کی پیروی تم نہیں کرو گے، کسی اور کی کرو گے، تو پھر اس کے بعد ذلت اور خواری دنیا اور آخرت میں گویا یہ بھی پھر تمہارا حق کی ہے۔ یہی وہ چیز ہے، جب آدم علیہ السلام کو یہاں زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو ساتھ ہی اللہ نے نصیحت کی کہ دیکھو اب میری طرف سے جب کبھی کوئی ہدایت پہنچے، جو اس کو مانے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کو کسی قسم کا غم اور اندیشہ نہیں ہوگا، اور جو اس سے منہ موڑے گا ان کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر جو افراتفری ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ اسی بات کی وجہ سے ہے کہ انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر اور الہ بنائے ہیں اور معبود تراشے ہیں، اور اللہ کو اس لائق نہیں سمجھائے گویا کہ اللہ کی بات کی پیروی کی جائے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بنی اسرائیل کو کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو 2 ذلت اور خواری کے وعدے کیے تھے وہ اسی وجہ سے کیے تھے کہ میرے علاوہ من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز تم نے نہیں سمجھنا ہے، اور اگر میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مشکل کشا حاجت روا مانا تو اس کے بعد تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا، یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر ٹھونس دیا جائے گا۔ بالکل یہی کلیہ آج امت مسلمہ کے اوپر پوری طرح پھیٹا رہا ہے۔ آج کوئی مسلک ہو، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کی کوئی ایک مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، اور انقلابی طور پر اٹھنے والے لوگ بھی جو دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، چاہے یہ جماعت اسلامی ہو، ان کے عقیدے دیکھیں، مودودی صاحب کے عقیدے دیکھیں، رسائل و مسائل کے اندر پوری طرح قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر دی انہوں نے کہ دیکھو تم یہ دوسروں کو پکارتے ہو سکتا ہے مردہ صاحب قبر میں تشریف ہی نہ فرماؤ، کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے تم ان کو اذیت دے رہے ہو پکار کر۔ تو اس انداز سے قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی۔ ڈاکٹر اسرار بھی اسی طریقے سے پوری زندگی اس وحدت الوجود کے شرکی عقیدے کا دفاع کرتے رہے، پورا زور دے رہے ہیں علی انجینئر صاحب کے جتنے شرک کرنے والے ہیں سب کے پیچھے نمازیں ہو جاتی ہیں، ان کو اپنا امام بناؤ۔ تو بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ جو آج کل خبر بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے، یہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو جماعت اسلامی کے رکن ہیں، بتائیے ان کا خون کبھی شرک کے خلاف نہیں کھولا ہے، کبھی انہوں نے جوش کے ساتھ پاکستان میں کوئی مظاہرہ نہیں کیا ہے کہ یہ مزار نہیں ہونے چاہیے، یہاں گیروی نہیں ہونی چاہیے، یہ میلاد کی مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے، یا علی مدد کے نعرے نہیں ہونے چاہیے، تعویذ گنڈا نہیں ہونا چاہیے، گھوڑے کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا جو بت ہے آج کے دور کا، سمجھ لیجئے، وہ جو کسی نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ جو سارے وطن پرستی کے اندر جو کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، ایمان کا معاملہ نہیں ہے، یہاں کوئی توحید کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ مفتی صاحب ہوں، مفتی محمود صاحب ہوں، وہ بھی جا کے علی جویری کی قبر پر حلوے بانٹتے رہے ہیں۔ یہ سارے اس طریقے سے، چاہے خادم حسین رضوی ہوں، کس قدر جوش اور تقریریں اور سب کچھ اس مشتاق احمد خان کی طرح، لیکن کبھی شرک کے خلاف نہیں بلکہ شرک کی حمایت میں بولتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ آج اگر
مشتاق احمد خان صاحب سے بات ہو تو پوری طرح جمہوریت کا ساتھ دیں گے، مودودی کا ساتھ دیں گے، اور اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے دوسروں کو حمایت کریں گے، دوسروں کی پیروی کریں گے۔ اور جوش دیکھو ان کو کشتیوں میں بیٹھ کے جا کے غزہ پہنچے ہوئے ہیں۔ صوفی محمد صاحب بھی افغانستان گئے تھے اسی طریقے سے، لیکن ایمان کے دشمن ہیں یہ سارے کے سارے ان کے سامنے۔ باقی جو پوری دنیا میں ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ تو ظاہری بات ہے، اس سے پہلے فرعون کیا تھوڑے ظلم کرتا رہا ہے، اس جیسا ظلم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو وہاں توحید کی دعوت اٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ مشرکین مکہ میں وہاں تھوڑی ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی غلاموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ، لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، کوئی معیشت کا مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، بلکہ توحید کی دعوت دی ہے اور کہا کہ یہ مسئلہ پہلے حل کرو، باقی سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ توحید کی بات بلند کی جاتی اس پاکستان کے اندر تو 75 سال کے بعد آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا، اور اس طرح رونا پٹانا بے بسی کے اس طرح کے اظہار نہ کرنے پڑتے جو آج مسلمان بے بس نظر آتے ہیں۔ آئل کے سمندر ہیں ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ہیں ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، لیکن نہیں ہے تو ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ شرک کے یہ رکھوالے ہیں، چاہے عربی ہوں چاہے اجمی ہوں، یہ سارے شرک کے رکھوالے ہیں۔ اپنے ملک میں بتوں کو پالش کر کے یہ دوسرے ملک کے بتوں کو توڑنے جا رہے ہیں، اندازہ لگے یہ ان کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے ہمارے ملک سے الحمدللہ، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ان کے ساتھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دعوت رنگ لائے گی، یہ دعوت جب آگے آئے گی پھر نہ یہودی مارے گا، نہ ہندو مارے گا، اور نہ اپنے ماریں گے اور نہ باہر والے ماریں گے، ہر طرف اللہ کا دین یہ غالب آئے گا، اور یہ غالب ہونے کے لیے دعوت اٹھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو اس کے قریب کرے اور یہ دعوت آگے بڑھتی جائے۔